اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ یہ بابا میڈیکل کے شعبے میں بھی بہت غلطیاں ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں. آپ نے پہلے بھی مدنی مذاکروں میں اس طرف کی توجہ دلائی. ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ آپ ایک مسئلہ بتائیں کہ ہمیں جو ہے وہ پریکٹس کے لیے ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ بآسانی مل جاتا ہے. میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور اسے بھی ایک میں نے ڈھانچہ لا کر دیا ہے ماں سر کے، اور جب میں بنا تھا میں اسی طرح میں نے منگوایا تھا. تو اس کی بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو بالکل حرام کام ہے، آپ پر توبہ لازم ہے اور اپنی بیٹی کو بھی توبہ کرائیں. لیکن سامنے پتہ یہ چلا کہ یہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں تو بہت سارے حرام کام جو ہے وہ رائج ہو گئے. ہاں، یہ ڈائسیکشن جو ہے ان کا یہ پورے کا پورا غیر شرعی طریقے پر چل رہا ہے. ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے نا یہ اس طرح بنتا ہے کہ پہلے تو کوئی ان کے ہتھے چڑھ جائے، ان کو یہ ڈائسیکٹ نہ کاٹتے ہیں نہ پیٹتے ہیں، پھر یہ کہ نہ اس کا جنازہ نہ غسل نہ کفن، کئی فرض تو ہو جاتے ہیں اس میں. پھر اس کو یہ گڑھا کھود کے داب دیتے ہیں اور تاریخ لکھ لیتے ہیں، پھر مخصوص تاریخ پر اس کو کھودتے ہیں تو وہ اندر جو اس کی بٹیاں اور یہ سب کھا چکے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے. پھر یہ اس ہڈیوں کو ابالتے ہیں، خوب ابال کر پھر اس کی پسلی تو اس کا گھٹنا تو اس کی نلی تو اس کی کھوپڑی، اس طرح یہ کئی لاشوں کا مل کے ڈھانچہ بنتا ہے اور یہ پھر بیچتے ہیں. طالب علم وغیرہ اس سے پھر وہ سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ بطور شو پیس اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نام نہاد بڑے. پھر دواؤں کا نظام بھی اتنا عجیب ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اپنی باتیں سن کر ایک حکیم صاحب کو ندامت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے وہ اب جانور ڈالنے چھوڑ دیے. یہ جانور ڈالتے ہیں دواؤں میں. ایک ریگ ماہی مشہور ہے، یہ میں نے دیکھی ہے، آپ شاید دیکھی نہیں ہوگی، وہ باقاعدہ دواؤں کی دکانوں پہ دیکھی ہے میں نے کہ وہ بکتی ہے سوکھی ہوئی. بولا زیادہ تر ہمارے یہ استعمال ہوتی ریگ ماہی اور پانی کی بلی کے فوتے، یہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حرام ہیں. اور اصل ان کے نیمل بدل آتے ہیں. وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پانی کی بلی کا بولا نا، پانی کی بلی کے پوتے کام آتے ہیں. اس کی جگہ پر جڑی بوٹیاں بھی ہیں، اس کا الٹرنیٹ، بلکہ یہ سمجھو الٹرنیٹ ہے. یہ مثلا 200 روپے میں کام چل جاتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں 1500 کی پڑتی ہیں. یہ سستا چلانے کے لیے حرام جانور یہ ٹھوک دیتے ہیں حکیم لوگ. لیکن اپنے یہی کہیں گے سب نہیں ڈالتے ہوں گے. اسی طرح اور گندی گندی چیزیں حکمت کی دواؤں میں بھی ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک میں اس سے زیادہ. طرح طرح کی مکھیاں نے لال بیگ نے یہ کاکڑوس ان کے یہ پوٹینسیاں بناتے ہیں نا، یہ گلا کر پلا دیتے ہیں اپنے کو. انسانی جسم کے بال کی بھی دوا بنتی ہے، خود انسانی جسم کے اعضاء کی دوائیں بنتی ہیں. یہ چھوٹے بڑے پیشاب جو ہیں ان کی پھر وہ مادہ تولید یہ بھی دوا میں استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ڈالتے ہیں یہ لوگ دواؤں میں. حکیم سے بھی دوا لینا تو میں تو یعنی کہ کوشش کرتا ہوں کہ معلومات کر لوں کہ بھائی اس میں کچھ ایسی تو اپنے کو ہاتھ تھوڑی بولے گا. تو اس لیے ہر حکیم کی دوا لیوائیں گے، اپنے ذہن کا حکیم ہو مذہبی آدمی اسی سے بات کرے. اسی طرح ایلوپیتھک کی دواؤں میں بھی پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ڈلتی ہوگی. جتنا ہو سکے نا آدمی یعنی کہ غذا سے علاج کرے، دوا استعمال کرے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کرے. اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. پھر بولتے روحانیت نہیں ہے، نماز میں خشوع نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو حرام طرح طرح سے جا رہا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا یہ جواب دیا جائے کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ یہ مت کرو؟ اگر کرنا ہے تو اگر شریعت کا کوئی جائز طریقہ مل جائے تو کر لیں. طبیب ہونا بھی فرض کفایہ ہے، علم لغت بھی فرض کفایہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہوگا جو بھی ہوگا. شریعت کے دائرے میں رہ کر نہیں ہو سکتا ہوتا تو بڑے بڑے جو مسلمان محقق گزرے ہیں، بڑے بڑے مسلمان طبیب گزرے ہیں. خود صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت اتنی بڑی لکھی ہے، وہ بھی بہترین طبیب تھے. صدر الافاضل جنہوں نے خزائن العرفان تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی، بہت بڑے حکیم تھے. یہ تھوڑی ہے کہ سب ناجائز کرے تو حکیم یا ڈاکٹر بن سکتا ہے. اسے مانتی
رہے عشق مصطفیٰ پہ